نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کڑی چل رہی ہے، ایک نئی کڑی کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا زمانہ اس قدر پاکیزگی اور شرافت احتیاط کے ساتھ گزارا کہ پاکیزگی کا زیادہ سے زیادہ تصور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم پاکیزہ جوانی کے مقابلے فروتر ہی ٹھہرے گا۔ پھولوں کی پتیاں بہت صاف و شفاف ہیں، قوس قزح نہایت ہی معصوم ہے، اور چاندنی بہت زیادہ اجلی اور بے داغ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ان سب سے زیادہ معصوم، پاکیزہ اور عفیف تھی۔ اسی زمانے میں قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا خطاب دیا، اور آپ کی راست بازی اور امانت ضرب المثل بن گئی۔ کوئی شک نہیں کہ سرداران قریش نے آپ کے پیام کو طرح طرح سے جھٹلایا اور آپ کے دعوی رسالت کی تکذیب کی، مگر ان کو یہ جرات نہ ہو سکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و سیرت پر ذرا سی انگلی بھی رکھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی پاکیزگی کی یہ سب سے زیادہ مستند شہادت ہے۔ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ محمد، میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، ہاں جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو اسے درست نہیں سمجھتا۔ مکے کے خمار خانے، بدکاری کے اڈے اور گانے بجانے کی محفلیں اس حسین و جمیل اور تندرست و توانا ہاشمی نوجوان کی راہ ہی تکتی رہیں، مگر وہ جسے انسانیت کے تزکیہ نفس کا علمبردار بننا تھا، اس کی پرچھائیں بھی ان مقامات پر دکھائی نہ دیں۔ اس کی فطرت شروع ہی سے نیکی اور پاک بازی پر واقع ہوئی تھی۔ اس نے کسی بت تک کو نہیں چھوا اور نہ بتوں کے نام پر قربان کیے ہوئے ذبیحے کو کھایا۔ جس سوسائٹی میں لوگ بدکاریوں پر شرمانے کے بجائے الٹا فخر کرتے ہوں، اور جہاں برائی میں مبتلا ہونا معاشرے میں کسی بدنامی اور عار کا باعث نہ ہو، وہاں کسی کا برائی سے کلیتاً اجتناب کرنا فطرت کے سلیم، مزاج کے پاکیزہ و صحیح اور کردار کے معصوم ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار زبان حال سے عفت اور پاکیزگی کا اعلان کر رہا تھا کہ دوسری خوبیوں کی طرح عفت و عصمت کی خوبی بھی مجھ پر تمام کر دی گئی ہے۔ قیصر روم کے دربار میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان سے گفتگو ہوئی ہے، تو ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متون کرنے کے لیے وہ سب سے اچھا موقع تھا۔ مگر جب قیصر نے ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اس شخص کو یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دروغ گو بھی پایا، تو اس کے جواب میں ابو سفیان کی زبان سے نہیں نکلا، اور اس پر قیصر روم کی فراست پکار اٹھی کہ جو شخص آدمیوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا، خدا کی ذات پر افطرا کس طرح باندھ سکتا ہے۔ قیصر روم نے سچی بات کہی۔ ایسا عفیف و معصوم انسان جس کی امانت اور راست بازی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، 40 سال کی عمر انتہائی سچائی اور دیانت و شرافت سے گزارنے کے بعد اکا ایک کی خدا پر تہمت کس طرح جوڑ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے اور مجھے اپنا نبی اور رسول بنایا ہے۔ قریش کی سمجھ میں اگر یہ بات نہیں آئی کہ انہی میں ایک آدمی جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور عام انسانوں کی طرح زندگی کی ضروریات بھی رکھتا ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ان کے فہم کا قصور تھا۔ سچائی کے اس اعلان کے بعد اس پیکر شرافت و پاکیزگی اور مجسمہ عصمت و طہارت کے ساتھ خود اس کے وطن میں جو دردناک سلوک کیا گیا ہے، وہ انسانی تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں بناوٹ ہوتی اور اس دعوت کا محرک کوئی لالچ ہوتا، تو ان سختیوں، آزمائشوں اور عقوبتوں کے مقابلے میں یہ ملمہ بھلا ٹھہر سکتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، تو مقصد کی تکمیل کا سب سے سنہری موقع وہ تھا جب قریش نے مال و دولت کی، قبائل کی سرداری کی اور عورتوں کے حسن و جمال کی پیشکش کی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن جھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ قریش کی آنکھیں کھولنے کے لیے تنہا یہی واقعہ بہت کافی تھا، مگر ان کی آنکھوں پر تعصب کی پٹیاں اتنی کس کر بندھی ہوئی تھیں کہ ہٹنے کا نام ہی نہ لیتی تھیں۔ صداقت کا آفتاب خود ان کے وطن میں طلوع ہو رہا تھا، اور وہ بدبخت اس کی روشنی سے محروم تھے۔ ابر رحمت ان کے گھروں پر برس رہا تھا، اور اس سے اس طرح دامن بچا رہے تھے جیسے ان پر انگارے برس رہے ہیں۔ اس انسان کی صداقت و استقامت، صبر و ضبط کی قوت و کردار اور سیرت کی بلندی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جو لوگوں کے سامنے اخلاق کے پھول پیش کرے مگر اس کے جواب میں اس پر پتھروں کی بارش کی جائے، وہ لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنا چاہتا ہو مگر اس خیر خواہی کا صلہ شعبہ ابی طالب کی سختیوں اور طائف کی جراحتوں کی شکل میں اس کو دیا جائے۔ مکے کی زمین کو حق کی تخم ریزی کے لیے ابھی تیار نہ پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا رخ فرماتے ہیں، مگر اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی امانتیں سونپ دیتے ہیں کہ انہیں واپس کر دینا۔ یہ موقع تو خون کے پیاسے دشمنوں کو چکما دے کر مال و دولت اینٹ لینے کا تھا، مگر یہاں اس کے برخلاف ان کی امانتیں لوٹائی جا رہی ہیں۔ ہے تاریخ میں اس امانت اور ایفا عہد کی کوئی مثال؟ دنیا میں جہاں کہیں بھی امانت کا تصور پایا جاتا ہے، وہ اسی صادق امین کی سیرت و کردار کا صدقہ ہے۔ ہجرت کے بعد مظلومیت کا دور ختم ہو جاتا ہے،
مدینہ کی زندگی آزاد اور با اختیار زندگی ہے۔ مکے کی زندگی کا ایک وہ دور مظلومیت کے دار و ارقم میں چھپ چھپ کر تحریک اسلامی کو آگے بڑھانے کے لیے مشورت ہوتی تھی، اور مدینہ میں قوم کا یہ عالم کہ بادشاہوں اور حاکموں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھیجتے ہیں، مگر عفت و عصمت، زہد و عبادت، شرافت، مروت، خدا ترسی، خشیت الہی اور بے نفسی کی جو روش مکے میں تھی، مدینہ کی فضا میں اس میں ذرہ برابر تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ قیصر و کسریٰ کے نام فرمان بھیجنے والا مملکت اسلامی کا صدر کئی وقت فاقے کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے گانٹتا ہے، اور ہر وقت جب وہ دوسروں کو مال غنیمت تقسیم کرتا ہوتا ہے، خود اس کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سر پر ثابت چادر نہیں ہوتی، دوسروں کو غلام اور کنیزیں بانٹی جا رہی ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی کی مشقت برداشت فرما رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل پر صدقے کو حرام فرما کر پاپائیت کے لیے اسلام میں ذرہ برابر گنجائش نہیں رکھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور منہ میں رکھ لی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارا خاندان صدقہ نہیں کھاتا؟ پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کھجور اگلوا دی۔ تاریخ کے سیاہ اوراق بتائیں گے کہ دنیا کے نامور فاتحین نے شہروں اور ملکوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ کس قدر دردناک اور ذلت آمیز سلوک روا رکھا ہے۔ دوسری طرف مکے کا فاتح ہے کہ جس نے خون کے پیاسے دشمنوں کو ادنا سی باس پرس کے بغیر عام معافی دے دی، یہاں تک کہ اپنے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے مکان کو دارالامن قرار دے دیا۔ فتح مکہ صلح و جنگ اور فتح و پسپائی کے اصول کا روشن باب ہے جس پر انسانیت رہتی دنیا تک فخر کرے گی۔ ایک بار ابو رافع قریش کے سفیر بن کر مدینہ منورہ آتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ہی ان کے دل کی گرہ کھل جاتی ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب میں کافروں کے پاس واپس نہ جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں عہد چک نہیں کر سکتا ہوں اور نہ قاصدوں کو اپنے پاس روک سکتا ہوں، تم اب تو لوٹ کر مکہ چلے جاؤ، اگر وہاں جا کر بھی دل کا یہی حال رہے تو مدینے آ جانا۔ چنانچہ ابو رافع اس وقت تو مکے کو لوٹ گئے، مگر وہاں جا کر واپس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس ایفا عہد کی مثال تاریخ میں کہیں مل سکتی ہے؟ ایسی روشن مثال وہی انسان قائم کر سکتا ہے جو عدل و خیر سے دنیا کو معمور کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہو، اور جسے کوئی لالچ، کسی قسم کا خوف، کوئی سنہری موقع اور کوئی انفرادی و اجتماعی فائدہ صراط مستقیم سے بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہ کر سکے۔ ایک ملازم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہتا ہے، مگر کسی ناگوار امر اور خلاف طبیعت بات پر ملازم اپنے آقا کی زبان سے جھڑکی تک نہیں سنتا۔ ضبط نفس، عالی ظرفی اور طبیعت و مزاج کا یہ وہ اعتدال کامل ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی انسان کو نصیب نہیں ہوا۔ جو تسخہ اور ایثار کا یہ عالم کہ آٹے کی پوری ٹوکری سائل کو دے دی، حالانکہ گھر میں اس آٹے کے سوا اور کوئی چیز کھانے کے لیے نہ تھی، بکری کا سارا دودھ مہمان کی نظر کر دیا، اور کاشانہ نبوت میں یہ رات فاقے سے گزری۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی تھے، بہترین رفیق تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ ایک بار انہوں نے کسی چیز کا سوال کیا تو فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اہل صفا کو چھوڑ کر تم کو دوں اور وہ بھوک کے مارے اپنے پیٹ لپیٹے پھریں؟ بحرین سے خوراک کی کثیر رقم آتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ باقی نہیں رہتا تو دامن جھاڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی سائل نے نہیں زبان مبارک سے نہیں سنا۔ ایک بار کوئی چیز گھر میں دینے کے لیے نہ تھی تو مانگنے والے سے فرمایا کہ تم میرے نام پر قرض لے لینا، میں اسے چکا دوں گا۔ عام اعلان تھا کہ جو مسلمان قرض چھوڑ کر مر جائے اس کا قرض میں ادا کروں گا اور اس کا ترکہ اس کے وارثوں کو ملے گا۔ نجاشی نے مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ جب حبش کا وفد آیا تو اس کے انتظام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دوڑے پھرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر سے قید ہو کر آئے تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا ان کو دے دیا۔ منافقوں کا یہ سردار جب مرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کے بدلے اپنا کرتا عنایت فرمایا۔ اس سے بہترین کفن دنیا میں کسی میت کو نصیب ہوا ہے؟ شجاعت کا یہ عالم کہ جب گھمسان کا کارن پڑتا تو بڑے بڑے بہادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ہی ڈھونڈتے۔ احد میں جب مسلمان کے پاؤں اکھڑ گئے اور اسلامی لشکر تتر بتر ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوہ وقار کی طرح اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے۔ خشیت الہی کی یہ کیفیت کہ تیز ہوا چلتی تو چہرے مبارک فخ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اس خشوع و خضوع کے ساتھ مانگتے جیسے کوئی بھیکاری ہاتھ پھیلا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر وقت زبان پر تر رہتی۔ اس زہد و تقوی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبع اور نرم خو تھے، اکثر متبسم رہتے، صحابہ سے کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے، ازواج مطہرات کی دلجوئی فرماتے، خوشبو لگاتے، بالوں میں کنگھی کرتے، صاف کپڑے پہنتے، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے رہنے سہنے میں سلیقہ صفائی اور وقار و سنجیدگی کی کوئی حد نہ تھی۔ صحابہ کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے اور دین کے اجتماعی امور میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ قرب کا یہ عالم کہ صاحب قاب قوسین بلندی کی
وہ کیفیت کہ سدرۃ المنتہا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مشاہدے کی وہ وسعت کہ آیت الہی کو صورت مثال میں دیکھا، سماعت میں معجزہ نما کے لوح محفوظ پر چلتے ہوئے قلموں کی آواز کو سنا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوبیت اور مقبولیت کی یہ حد و نہایت کہ مشیت الہی نے آپ کی مرضی کے تیور دیکھ کر قبلے کی سمت بدل دی، انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ فاتح خیبر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور آنکھیں اچھی ہو گئیں، دست مبارک میں کنکریاں رسالت کی شہادت دینے لگیں۔ ایک طرف معجزات کا یہ عالم اور دوسری طرف صحابہ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے کہ یہ اجمی لوگوں کا شعار ہے۔ سلام و مصافحے میں خود ہی سبقت کرتے، بیماروں کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور تسکین آمیز جملے ارشاد فرماتے۔ کسی کے گھر جاتے تو ممتاز مقام پر نہ بیٹھتے، خود اپنی خبر مبارک کے بارے میں وصیت کی کہ اسے سجدہ گاہ نہ بنا لینا، اور وفات سے قبل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ سنے، یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی خبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ ایک شخص نے کہا جو آپ چاہیں اور خدا چاہے، اس کو ناپسند فرمایا اور کہا یوں کہو کہ جو تنہا خدا چاہے۔ یہ نبی وہ ہیں جو اپنا اونچا مقام رکھنے کے باوجود اتنی عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دین میں ایجاد و اختراع کی راہ بند کر کے اللہ کا دین نئی نئی باتوں کے سبب کھیل بن کر نہ رہ جائے۔ کبھی ایسی بات زبان مبارک سے نہیں فرمائی جو اللہ اور بندے کے فرق کو مشتبہ کرنے والی ہو۔ دنیا اگر فوز و فلاح اور سکون و اطمینان چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات کے مطابق اپنے کو بدلے، چاہے اس تبدیلی میں معاشرے کی ایک ایک اینٹ کو کیوں نہ اکھیڑنا پڑے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ تمدن و تہذیب اور معاشرے کی غلط کاریوں سے نباہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ایک شوشے کی بھی تبدیلی گوارا کر لی جائے۔ زندگی اور ترقی نام ہی اسوہ حسنہ کی اتباع کا ہے، جہاں اتباع نہیں وہاں رجت ہے، زوال ہے، موت ہے۔ آؤ ہم سب مل کر شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شہادت ہم اپنی زبان سے بھی دیں اور عمل و کردار سے بھی، اپنی زندگیوں سے اس دو رنگی کو دور کر دیں کہ زبان تو گواہی دیتی ہے مگر زندگی اسے جھٹلاتی ہے۔ یہ نفاق کی حالت کب تک؟ دنیا جن پر آشوب حالات سے گزر رہی ہے اس کے لیے انقلاب ناگزیر ہے۔ دنیا میں انقلاب آ کر رہے گا، مگر دیکھنا یہ ہے کہ انقلاب کس راہ سے آتا ہے، نیکی کی راہ سے یا برائی کی راہ سے۔ ہم جو خیر امم کہلاتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس انقلاب کی زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہو اور تمام دنیا کو ہم خیر و سعادت سے معمور کر دیں، یہاں تک کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے دامن سے کوئی زندگی اور کوئی خطۂ ارض باہر نہ رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔